السلام علیکم ناظرین، محمد پرویز اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ڈیجیٹل چینل پہ ایک نئی ویڈیو لے کے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے آ، طلباء و طالبات کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اسکول کی انتظامیہ اور اسکول چلانے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس پہ بہت ساری کنفیوژنز جس ٹاپک پہ موجود ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بہت ساری چیزیں ہیں جو والدین کو سمجھ نہیں آ رہی، بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیچرز کو سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آ، ادارہ کے انتظامیہ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ میں بڑے مفصل انداز میں، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ایسے طریقے سے، تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی اس پورے سسٹم کی سمجھ آ جائے، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ تو ناظرین، یہ ٹاپک ہے ایس ایل او بیسڈ ایگزام اینڈ کریکلم، کہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام جو ہے وہ کیا ہے، ایس ایل او بیسڈ کریکلم جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پاکستان کے جتنے تعلیمی بورڈ ہیں وہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام اینڈ کریکلم کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اپلائی کر رہے ہیں، جس میں فیڈرل بورڈ اسلام آباد جو ہے وہ سب سے پہلا بورڈ ہے، اس نے اس کو فلی اپلائی کیا ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں بہت ساری، چونکہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، جس کے نتیجے میں بہت ساری کنفیوژنز، بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جو ٹیچر جو ہیں وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، بچے بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، والدین بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آج ایک مفصل یہ ویڈیو میری کوشش ہے میں بناؤں اور بات کروں، تاکہ کوئی ایسی چیز مبہم، کوئی ایسی چیز جو ہے ایمبیگوس نہ رہے کہ اس سلسلے میں، کہ یہ میری ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں ایک مکمل پکچر بن جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تب بھی ہو سکے گا کہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ تو یہ پوری ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مزید اس سلسلے میں کوئی کوشچن آپ کو کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام سسٹم کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے والا جو امتحان ہے یا وقت ہے، یہ ہمارے اس لا علمی کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رزلٹ کو، ان کے فیوچر کو افیکٹ کر دے، اس پہ کوئی اثر پڑے؟ کیونکہ جب تک آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، جو فیڈرل بورڈ نے یا دیگر بورڈز جو اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اور فیڈرل بورڈ نے تو اس کو اپلائی بھی کر دیا، تو جب تک اس چیز کا علم نہیں ہوگا مکمل، تو یقیناً آپ اپنے بچے پہ اس طرح کی توجہ نہیں دے سکیں گے، اور آپ سکول سے کوارڈینیشن میں بھی ان سے وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے کہ بچہ جو ہے وہ، اس کو یہ چیز آتی ہے یا یہ چیز نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے یہ والدین کے لیے بھی یہ ویڈیو اتنی اہم ہے جتنی کہ طلباء و طالبات جو 9th 10th اور انٹر لیول پہ ہیں، اور اتنی اہم جو ہے وہ اسکول انتظامیہ اور ٹیچرز کے لیے ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو ایس ایل اوز مین اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کمس، اسٹوڈینٹس لرننگ آؤٹ کمس، کہ ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے اس پورے اسکولنگ کے عمل سے، اس تعلیم و تدریس کے عمل سے جب گزرتا ہے تو اس کو الٹیمیٹلی کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے پاس کون سی سکلز، کون سی نالج، اور کون سی کن صلاحیتوں کا وہ مالک ہوتا ہے۔ اب ایس ایل او بیسڈ کے جو سٹیک ہولڈر ہیں، ان میں ایک تو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے، کہ ادارے جو ہیں وہ ایس ایل او بیسڈ اس پورے سسٹم کا، جو تعلیمی سسٹم کا حصہ ہیں، وہی سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس ایس ایل او بیسڈ کے سٹیک ہولڈر بھی ہیں۔ دوسری اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے ٹیچرز کا، کہ ادارہ جو ہے وہ تو ایک انفراسٹرکچر فراہم کرتا ہے، سٹاف فراہم کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس جو ایس ایل او بیسڈ ایگزام یا کریکلم ہے، اس کے جو ٹولز ہیں، ان کو اپلائی کرنے کا اور اس کے نتیجے میں جو اس کا آؤٹ کم ہوگا، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ ٹیچر ہے، کیونکہ ٹیچر اچھا پرفارم کرے گا، ٹیچر کو یہ علم ہوگا کہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام کیا ہے، ایس ایل او بیسڈ کریکلم کیا ہے، اور نصاب کیا ہے، تو تبھی وہ اس پورے ایک جو نئی ایک چیز اپلائی کی گئی ہے، جو شفٹنگ ہے، جو ایس ایل او بیسڈ ایک سسٹم کے اوپر ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو لے کے آئے ہیں، تو یہ تبھی اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بچے تبھی بورڈ میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں کہ جب ٹیچر کو، اداروں کو اور ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو اس کا اچھی طرح علم ہوگا۔
تیسرے نمبر پہ اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اسٹیک ہولڈرز، جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی الٹیمیٹلی جو الٹیمیٹ پروڈکٹ ہے اس پورے سسٹم کا، وہ اسٹوڈنٹ ہے، کہ اسٹوڈنٹ کے آؤٹ کمز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ ایک سب سے بڑا جو مین اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے سسٹم کا۔ اس کے بعد ہے جی پیرنٹس۔ پیرنٹس بھی اتنے ہی پریشان ہیں اس پورے سسٹم میں، جن کو کچھ بہت ساری اکثریت تو والدین اور بچے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایون بہت سارے ٹیچرز بھی ایسے ہیں کہ جن کو ایس ایل او بیسڈ ایگزام یا کریکولم کا علم ہی نہیں ہے، ان کو وہ اپنے وہی پرانے انداز میں اسی طریقے سے چلے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے تیاری کروا رہے ہیں، اور اسی چیز کو اپلائی کیے ہوئے ہیں، وہی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اس کو فیڈرل بورڈ نے اس سال تو اس کو اپلائی کیا 2002 میں، لیکن انہوں نے اس میں کچھ چھوٹ، کچھ ریلیکسیشنز بھی دیں، کیونکہ یہ پہلی بار اپلائی ہوا تھا اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں تھیں، ادارے، والدین، بچے، ٹیچرز، بہت ساری کنفیوژنز تھیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ چیزوں میں ڈیل بھی دی۔ انہوں نے کہا جی کہ چلیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نئی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ آئندہ جو ہے اس کی یہ چھوٹ جو ہے آپ کو نہیں ملے گی، اداروں کو اور اساتذہ کو اور بچوں کو اس پہ آنا پڑے گا۔ تو یہ ایس ایل او بیسڈ ایگزام کے 4 جو ہیں مین سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ایس ایل او بیسڈ ایگزام ہے وہ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم ہسٹوریکلی یا اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ 2002 سے پہلے تک یا 2002 تک پاکستان میں، ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام تھا وہ نصاب یا بک فوکسڈ تھا، یعنی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب جو ہے وہ دے دی گئی ٹیچر کو، بچوں کو بھی بتا دیا گیا کہ جی یہ کتاب ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اس سے سبق یاد کرنا ہے۔ ٹیچر بھی بتا دیتا تھا جی کہ یہ کتاب ہے، اس میں چاہے وہ اس کو کچھ کھول کے پڑھائے یا سمجھائے یا نہ سمجھائے، سب کو یہ پتہ ہوتا تھا جی کہ اس کے ہر بک کے آخر میں ایک ایکسرسائز دی گئی ہے، اس ایکسرسائز میں اتنے کوشچن ہیں، وہ کوشچن سارے یاد کرنے ہیں۔ تو ٹیچر یہ کرتے تھے کہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں ان کا نشان لگوا دیے جاتے، اور یہ کہہ دیا جاتا بچوں سے کہ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، چاہے رٹا لگا کے یاد کریں یا جس طرح مرضی کریں۔ کنسیپٹ بیس ایجوکیشن کا کوئی تصور نہیں تھا، صرف رٹا کی بنیاد پہ جو بچہ اچھا رٹا لگاتا تھا، زیادہ کوشچن یاد کر لیتا تھا، وہ زیادہ اچھے مارکس لے لیتا تھا۔ جس بچے کی رٹا لگانے کی صلاحیت کم تھی وہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ تو سن 2002 تک یہی طریقہ جو ہے اپلائی ہوتا تھا۔ 2002 میں پاکستان میں اس بات پہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ذمہ داران ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ جو مختلف تعلیمی بورڈ ہیں، جو تقریباً 28 تعلیمی بورڈ ہیں پاکستان میں، جن کے آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے، ان کی پوری ایک کمیٹی جو ہے قائم ہے، جو بیٹھتے ہیں آپس میں اور یہ مختلف ڈیسیجنز کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو ان بورڈز کے تحت اور محکمہ تعلیم اس میں انوالو ہوتا ہے، تو اس کے تحت یہ طے کیا گیا سن 2002 میں کہ ہم اپنا تعلیمی نظام جو ہے وہ بک فوکس سے نکال کے اس کو ٹیچر فوکس کرتے ہیں ہم، یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ بجائے اس کے ہم ساری توجہ بک پہ دیں، سلیبس پہ دیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں تب اچھا رزلٹ ملے گا کہ ہم ٹیچر کو فوکس کریں، ٹیچر ٹریننگز کو فوکس کریں، ٹیچرز کی جو سکلز ہیں ان کو بڑھائیں، پیڈاگوجی کا نالج ان کو دیں، ٹیچنگ میتھڈز جو ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں۔ تو اس پہ بات ہوئی۔ اب 2002 کے بعد جب یہ چیز سامنے آئی، اس پہ بات ہوئی، اس کے بعد ایک چیز ساتھ ہی یہ بھی ریئلائز ہونے لگی کہ دنیا جو ہے وہ اس سے مختلف ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کہ دنیا میں نہ تو یہ بک فوکس نظام تعلیم ہے، نہ ٹیچر فوکس ہے، بلکہ اب تو اسٹوڈنٹ فوکس ہے۔ یعنی اب دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ الٹیمیٹ پروڈکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کو کچھ آتا ہوگا، اسٹوڈنٹ اچھا تیار ہو کے اداروں سے نکلے گا، اس کے اندر صلاحیتیں اچھی ہوں گی، اس کی سکلز اچھی ہوں گی، اس کے پاس نالج جو ہے وہ اچھا ہوگا، تو تبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اچھا ہے۔ اب اس خیال کے تحت 2006 میں دوبارہ اس سسٹم کو ریوائز کیا گیا اور کچھ نئے ڈیسیجنز ہوئے۔ ان ڈیسیجنز کے تحت جو نیا سسٹم ہے ایس ایل او بیسڈ ایگزام اینڈ کریکولم، یہ لانچ کیا گیا۔
اور یہ طے کیا گیا کہ آئندہ ہمارا کریکلم جو ہے وہ بھی ایس ایل او بیسڈ ہوگا، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیس، اور ہمارا جو ایگزام ہے وہ بھی ایس ایل او بیسڈ ہوگا۔ اب 2006 میں جو یہ فیصلہ ہوا اس کے یعنی یہ کہا گیا کہ جو کریکلم ہے ہمارا ایس ایل او بیسڈ، تو اس کے جو آؤٹ کمز ہوں گے، یعنی اس سے تیار ہو کے، اس سے پڑھ کے، اس سسٹم سے گزر کے ایک بچہ جب باہر جاتا ہے اس نظام تعلیم سے، تو اس کے پاس اس کے جو آؤٹ کمز ہیں کہ بچے کو کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی کیا چیز یہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ اس کو یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تھی جی کریٹیکل سکل، کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمارے نظام تعلیم کے اس ایس ایل او بیس سے گزرنے کے بعد اس کی جو کریٹیکل سکل ہے، چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی، جانچنے کی، یہ اس کے اندر آ جانی چاہیے، اس کو پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات جو کی گئی وہ تھی جی اینالیٹیکل سکل، کہ بچہ چیزوں کو اینالائز بھی کر سکے، وہ انالیسس کر سکے مختلف چیزوں کا، اپنے نظام تعلیم، اپنے تعلیم میں جو چیزیں وہ سیکھ رہا ہے یا اس علم کی بنا پہ اپنے ارد گرد ماحول میں موجود چیزیں یا روزمرہ زندگی میں جن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اس کی اینالیٹیکل سکل جو ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ تیسری جو بات کہی گئی کہ اس ایس ایل او بیسڈ ایگزام اینڈ کریکلم جو ہے اس کے آؤٹ کمز میں، وہ تھی پرابلم سالونگ، کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس سسٹم سے گزرنے کے بعد وہ اپنے جو پرابلمز ہیں ان کو کس حد تک اس کا سلوشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اپنا وہ علم جو انہوں نے سیکھ لیا ہے اس کو کیسے اپلائی کر کے وہ مشکلات کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ جو تین چیزیں ہیں، کریٹیکل سکل، اینالیٹیکل سکل اینڈ پرابلم سالونگ، 2006 کا جو ایس ایل او بیسڈ جو چیزیں اپلائی کی گئیں یا ڈیسائیڈ کیا گیا، تو یہ کہا گیا کہ اسٹوڈنٹس کے جو آؤٹ کمز ہیں ان میں یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ان کو یہ انکلکیٹ کرنا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوں۔ پھر کیا ہے جی کہ اس کا جو کریکلم، ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک کریکلم ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے اس سے واقف ہوں گے کہ سلیبس کیا ہے اینڈ کریکلم کیا ہے۔ کریکلم جو ہے وہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز طے کیے جاتے ہیں اس کی بیس پہ جو ایک طے کیا جاتا ہے کہ ان ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے یہ فلاں چیزیں، یہ چیزیں بچے کو آنی چاہیے، یہ چیزیں بچے کو سکھانی ہے، وہ کریکلم ہے۔ اور اس کریکلم کی بیس پہ جو کنٹینٹ تیار کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو سکھانے کے لیے کون سے کنٹینٹ کی ضرورت ہے، وہ چاہے بک فارم میں ہو، چاہے ویڈیو فارم میں ہے، آڈیو فارم میں ہے، چاہے وہ گوگل پہ ہے، جہاں بھی ہے، تو اس کو پھر ہم سلیبس کا نام دیتے ہیں، تو وہ سلیبس ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جو کریکلم ہے، سلیبس نہیں، کریکلم 2006 کا، اس کے جو کی پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں جو بات کی گئی، ایک تو یہ تھا کہ وہ لرننگ آؤٹ کم بیس ہو، یعنی وہ جو کریکلم ہے وہ ایسا ہو کہ بچوں کی آؤٹ کمز، ان کے لرننگ کی آؤٹ کمز وہ دے سکے، کہ بچے اس سے گزرنے کے بعد کچھ ان کے اندر موجود ہو۔ دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی جی کہ ٹریننگ آف ٹیچرز، کیونکہ یہ ایک نئی چیز تھی، ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ تھا، تو یہ چیزیں بھی سامنے تھیں کہ ہمیں بہت سارے مسائل بھی پیش آئیں گے، ٹیچرز اس سے اویئر نہیں ہیں، ادارے اس سے اویئر نہیں ہیں، پیرنٹس کو نہیں پتہ، تو ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے، ان پرابلمز کو، ٹیچرز ٹریننگ جو ہے ان کو اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا جی کہ ٹیچرز ٹریننگ بھی کروائی جائے۔ تو اس طرح بورڈز نے، جو بورڈز اس کو اپلائی کر رہے ہیں، انہوں نے ٹیچرز ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ تیسری جو چیز تھی وہ تھی جی کہ ایگزامینیشن جو ہے اس کی الائنمنٹ ود کریکلم، ناٹ ود بک۔ اس پوائنٹ کو بڑا غور سے آپ نے سننا ہے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ پہلے الائن تھا بک کے ساتھ، کہ بک کے ایکسرسائز میں یہ کوسچن ہے، بک کے اندر یہ چیزیں دی گئی ہیں، اسی میں سے چیزیں دے دی جاتی تھی، بچہ لکھ کے آتا تھا، پاس ہو جاتا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ اس ایگزامینیشن سسٹم کو، اس کی جو الائنمنٹ ہے، اس کو جو لنک کرنا ہم نے، وہ بک کے ساتھ نہیں کرنا، وہ کریکلم کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی کریکلم میں بیان ہے کہ بچے کو اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے، اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، تو ہم نے یہ میئر کرنا ہے کہ کیا کریکلم کے مطابق بچہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔
ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بک کے مطابق بچہ پورا اترتا ہے یا نہیں، چونکہ بک پہ جائیں گے تو پھر وہی رٹا اور وہ چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی. تو یہ بڑی ایک اہم پوائنٹ تھا اس کے اندر. نمبر 4 یہ تھا جی کہ سالو ماڈل پیپر آن ویب سائٹ، کہ ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے پورے سالو پیپرز پورے سلوشن کے ساتھ ہر بک کے ہر سبجیکٹ کے وہ اپلوڈ کیے، تاکہ ایک رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے ٹیچرز، اداروں کو، بچوں کو، پیرنٹس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت دستیاب ہیں، ان کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. 5ویں جو چیز کی گئی وہ LMS تھا، کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم فار ٹیچرز. ٹیچرز کی جو لرننگ مینجمنٹ ہے اس کو انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر ایک مکمل ویڈیوز کی صورت میں، لیکچرز کی صورت میں مکمل طور پہ اپنی سائٹ کے اوپر اس کو رکھا، اور وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، اور فیڈرل جو بورڈ ہے، ایجوکیشن بورڈ ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. بہت سارا ڈیٹا آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. تو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے، ٹیچرز کی رہنمائی کے لیے بھی ساتھ ہی اس کا انتظام جو ہے وہ کر دیا گیا اس 2006 کے SLO بیسڈ ایگزام اینڈ کریکلم کے ڈیسیجن کے بعد. آپ دیکھتے ہیں جی کہ SLO بیسڈ ایگزام جو ہے وہ کیا ہے. SLO بیسڈ ایگزام میں 3 چیزیں طے کی گئیں کہ بچوں کی 3 چیزوں کو ہم نے میئر کرنا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ 3 چیزوں کو ہم نے انکلکیٹ کرنا ہے اس چیز کے اندر، اس کریکلم کے اندر. اب پھر یہ بات آئی کہ جب ایگزام کی بات آتی ہے تو ہم نے 3 چیزوں کو میئر کرنا ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز ہے جی نالج، کہ بچے کے پاس معلومات اور علم، معلومات کتنی ہے، علم کتنا ہے. اور دوسری چیز تھی انڈرسٹینڈنگ، کہ بچے کے پاس جو معلومات ہیں اس کی سمجھ بھی ہے اس کو یا نہیں، یعنی اس کا کنسیپٹ کلیئر ہے. اصل میں یہ پوائنٹ بڑا غور سے آپ اس کو سمجھیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی جو بات ہوئی ہے وہ اصل میں اس پوائنٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے کہ بچے کے کنسیپٹس کلیئر ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ بچے کے کنسیپٹس کلیئر ہیں تو اس کی باقی ساری اچیومنٹس پوری ہیں. بچہ ایگزام بھی اچھا دے دے گا، وہ لکھ بھی لے گا، اچھے مارکس بھی لے گا، اس نالج کو اپلائی بھی کر سکے گا، اس کو سمجھ بھی ہوگی اس چیز کی. لیکن اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کریکلم، یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہم نے اپلائی کیا ہے یہ فیل ہے. تیسری چیز جو تھی وہ اپلیکیشن تھی، کہ جو بچہ جو نالج لے رہا ہے، جس سسٹم سے وہ گزرا ہے، جو علم اس نے حاصل کیا ہے، اس کو اپلائی وہ کتنا کر سکتا ہے، اس کی اپلیکیشن کس حد تک وہ کر سکتا ہے. تو یہ 3 چیزیں، نالج، انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایگزام کے حوالے سے طے کی گئیں. اب ہم آتے ہیں جی کہ ای مارکنگ پہ. کریکلم بھی بات ہو گئی، ایگزام کی بھی بات ہو گئی، اس کے بعد ہے ای مارکنگ. ای مارکنگ جو ہے فیڈرل بورڈ میں سب سے پہلے اپلائی کیا گیا. پاکستان کا جو اسلام آباد کا بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ، فیڈرل بورڈ، اس میں یہ سب سے پہلے اپلائی کیا گیا. ای مارکنگ جو ہے یا الیکٹرانک مارکنگ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں ایگزامینر وہ جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ تھا، اس کا ایک جو سابقہ جس انداز سے وہ یہ کام کرتا تھا اس سے ہٹ کے یہ بالکل ایک نئے انداز میں، جو دنیا میں پہلے ہی اپلائی، اے لیول او لیول پہ یہ آلریڈی یہ چیزیں اپلائیڈ ہیں، تو یہاں پہ یہ چیزیں ہمارے جو تعلیمی بورڈ ہیں انہوں نے اپلائی کرنا شروع کی. ای مارکنگ جو ہے سوری، اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچہ جو ہے جب اپنے پیپر، اس کا پیپر وہ دیتا ہے، پیپر اس کا جاتا ہے، اس کے پیپر کے سارے پیجز کو سکین کیا جاتا ہے. سکین کرنے کے بعد ہر کوسچن کو کراپ کر کے، آپ کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں، موبائل چلانا جانتے ہیں، تو اب موبائل کی جب آپ سکرین شاٹ لیتے ہیں اس کو کراپ کر کے اپنی پکچر کو آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں، جتنا حساب کو چاہیے ہوتا ہے آپ اتنا ہی سلیکٹ کرتے ہیں. ایسے ہی وہاں پہ ہوتا ہے کہ سکین کرنے کے بعد اس کو کراپ کیا جاتا ہے صرف کوسچن کے حصے کو، جو کوسچن اور آنسر بچے نے لکھا ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہر بچے کے ہر پیپر کو، سارے کوسچن کو الگ الگ، ایک ایک کوسچن الگ الگ اس کو اس کی سافٹ فارم میں اس کو کراپ کر کے الگ کر لیا جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کوسچنز کے بیچ بنائے جاتے ہیں،
پورے پیکٹ سافٹ میں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی فزیکلی نہیں ہے، یہ چیزیں سافٹ میں کمپیوٹر کے اندر جو ہیں یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کوشچن نمبر، اب وہ بیچ بنیں گے، کوشچن نمبر 1 کا بیچ جس میں بہت سارے بچوں کا، اگر ایک ایگزامینر ہے اس کے پاس اگر 500 بچوں کے پیپر آئے یا 500 بچوں کا جو ہے، اس میں 500 بچوں کا کوشچن نمبر 1 ایک بیچ کے اندر ہوگا، 500 بچوں کا کوشچن نمبر 2 ایک بیچ کے اندر ہوگا، اسی طرح یعنی سارے کوشچن بیچ وائز الگ الگ وہاں پہ موجود ہیں۔ میں آگے ویڈیو میں اسی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے یہ چیز مینشن کروں گا کہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح آن سکرین اس کو جو ای مارکنگ ہے وہ کیسے ہوتی ہے، بیچ کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیسے وہ کوشچن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کی مارکنگ ہوتی ہے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ ای مارکنگ میں یہ ہے کہ وہاں جو آنسر شیٹس جو دی جا رہی ہیں شارٹ اینڈ لانگ کوشچن کے لیے، اس کا اسپیسیفک وہاں پہ اسپیس موجود ہے۔ اب کوشچن لکھا ہوگا، آگے لائنیں لگی ہوں گی، نیچے چند مخصوص لائنیں، جتنے میں شارٹ کوشچن آ سکتا ہے اتنی ہی لائنیں اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ اب ایک بچہ اگر وہ چاہ رہا ہے جی کہ میں اس پہ پورے پیج کا آنسر لکھوں تو وہ اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی چیز پوچھی جا رہی ہے اس نے اتنی لکھنی ہے اور ان لائنز کے اندر لکھنی ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ یعنی اس نئی ای مارکنگ کے اندر جو چیز آئی کہ کوشچن کا جو سپیس ہے وہ دے دیا گیا، کوشچن نمبر دے دیا گیا، اس کوشچن نمبر کے اس سپیس میں آپ صرف اسی نمبر کے کوشچن کا آنسر لکھیں گے، کسی دوسرے کا آپ نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کا نمبر جو ہے وہ کٹ جائیں گے۔ لیکن اس بار فیڈرل بورڈ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر کسی نے کوشچن لکھا ہے لیکن اس کی جو سپیس اور جگہ تھی اس نے لکھ اور جگہ دیا تو اس کے مارکس انہوں نے دیے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، بچوں کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، ٹیچرز کو اور اداروں کو یہ چیز سمجھنی اور سمجھانی پڑے گی۔ تیسری چیز جو تھی وہ ہے جی اسپیسیفک کوشچن سپیس، اور چوتھی چیز دوسری چیز تھی اسپیسیفک کوشچن سپیس، اور تیسری چیز یہ تھی وہ ڈفرینٹ کوشچنس ٹو ڈفرینٹ ایگزامینر۔ اب ایک ہی بچہ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے کوشچن نمبر 1 جو ہے کسی ایک ایگزامینر کے پاس چلا جائے، 2 جو ہے دوسرے کے پاس، 3 کسی کے پاس۔ تو اس طرح چونکہ مختلف بیچ بنتے ہیں تو وہ بیچ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایگزامینر کو، پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک بچے کا جو پیپر ہے کمپلیٹ ایک ہی ایگزامینر کے پاس جاتا تھا، اب وہ نہیں ہے، اب ڈفرینٹ کوشچن جو ہے وہ ڈفرینٹ ایگزامینرز کو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے جی کہ اس کی جو مارکنگ ہے وہ روبرکس بیسڈ مارکنگ ہے۔ اب روبرکس مارکنگ کیا ہے اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے۔ روبرکس مارکنگ یہ ہے کہ اس کا میں آگے سکرین پہ بھی کوشش کروں گا آپ کو سمجھاؤں۔ روبرکس مارکنگ میں یہ ہے کہ ایک کوشچن ہے، جب اس کا بیچ آپ نے جا کے اپنے کمپیوٹر پہ جو آپ مارکنگ کرنے آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، آپ نے جا کے بچے کا ایک پیپر کھولا، تو اب پیپر کھولنے کا بھی ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کیسے وہاں پہ جا کے آپ نے جو آپ کو پاس ورڈ اور اس کا یوزر نیم بورڈ کی طرف سے دیا گیا ہے تو وہ لگا کے آپ اپنی آئی ڈی پہ لاگ ان کریں گے، وہاں سے جا کے آپ نے بچے کا پیپر جو ہے وہاں سے جا کے آپ نے کھولنا ہے۔ جب آپ پیپر کھولیں گے اس کا جو کوشچن ہے، آپ کوشچن نمبر 1 2 3 جو بھی آپ نے یہ آپ کلک کریں گے وہ کھل جائے گا۔ اس کے نیچے ایک امیج بنا ہوتا ہے، امیج پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس کا پیپر آپ کے سامنے ایک بڑی ونڈو میں کھل کے آ جاتا ہے۔ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے رائٹ سائڈ پہ موجود اوپر ہوتا ہے نمبرز یا مارکس کا ایک بٹن بنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو کلک کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے نیچے اس کے 4-5 آپشن آ جاتے ہیں، ان کو روبرکس کہا جاتا ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ وہ آپشن یہ ہیں کہ جو کوشچن وہ ایگزامینر مارک کر رہا ہے اس نے اس کو پڑھ بھی لیا، کیا وہ کوشچن بچے نے اٹیمپٹ ہی نہیں کیا؟ کیا وہ کوشچن سپوز ایک ایسا آنسر اس نے دینا تھا جس میں 5 پوائنٹس اس نے لکھنے تھے، تو 5 پوائنٹس میں سے لکھا ہوگا کیا بچے نے 4 ہی پوائنٹس لکھے، کیا بچے نے 3 پوائنٹس لکھے، کیا بچے نے 2 پوائنٹ لکھے، 1 لکھا ہے، کیا بچے نے ارریلیونٹ آنسر دیا ہے،
یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپشنز ہوں گے۔ اب ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ٹیچر نے بچے کا جو پیپر پڑھ لیا ہے اس نے اپنے نالج کے مطابق دیکھنا ہے کہ یہ کس روبرک پہ کس پوائنٹ پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ سپوز بچے نے 3 پوائنٹس لکھیں اور ٹھیک لکھیں، تو اس کو جو خانہ ہوگا، اس کا جو روبرک ہوگا، اس کو وہ کلک کرے گا۔ اس کے کلک کرنے سے اب اگر وہ 5 پوائنٹس تھے، 5 نمبر کا تھا، تو 3 بھی اس نے لکھے اور اس نے کلک بھی وہی کیا کہ 3 پوائنٹس لکھیں، تو اس کو 3 نمبر آٹومیٹک کمپیوٹر خود دے گا۔ یہاں ٹیچر مارکس نہیں دے گا، مارکس کمپیوٹر نے دینے۔ ٹیچر نے روبرک سلیکٹ کرنا ہے کہ بچہ کس معیار پہ ہے، بچے نے جو آنسر دیا ہے وہ کس چیز پہ پورا اترتا ہے۔ تو یہ روبرکس ہیں۔ تو روبرکس جو ہیں ہر کوسچن کے طے کر لیے جائیں گے، بنا دیے جائیں گے، وہ اس پیپر مارکنگ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے۔ ٹیچر نے اس کا انالیسز کر کے متعلقہ جو روبرک ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب آپ اس کو سیو کریں گے اس کے سارے کوسچنز کے، تو وہ بچے کے جو مارکس ہیں وہ سم اپ ہو کے، جمع ہو کے، وہ اس کے ریزلٹ میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ای مارکنگ سسٹم ہے۔ اب بورڈز کی طرف سے 2 چیزیں اور اناؤنس کی گئی ہیں، میں بھی ابھی مجھے اس کے بارے میں ایگزیکٹ علم نہیں ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے یا نہیں، لیکن نہیں ہوا تو بھی آنے والے وقت میں عنقریب ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سبجیکٹ چوائس جو ہے اس کو انبنڈل کر دیا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کے پاس ہوتا تھا کہ آپ آپ آپشنز کون سے رکھیں گے۔ آپ نے فزکس، کیمسٹری، میتھ رکھنا ہے، فزکس، کمپیوٹر، میتھ رکھنا ہے، یا بایولوجی، کیمسٹری، فزکس رکھنا ہے۔ اب انہوں نے اس کو انبنڈل ایسے کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جو سبجیکٹ چاہیں آپ چوائس کریں۔ آپ فزکس کے ساتھ بایولوجی رکھیں، اس کے ساتھ آپ اکنامکس رکھ لیں۔ آپ نے اکنامکس، میتھ اور اس کے ساتھ کیمسٹری رکھ لی ہے۔ یعنی اس طرح کے آپ ڈفرینٹ، آپ کے اپنے تک ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آئندہ فیلڈ میں اس چیز میں جاؤں اور یہ چیز مجھے یہاں پہ جا کے فائدہ، اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے مطابق اپنے جو سبجیکٹس ہیں وہ سلیکٹ کر سکے گا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایگزام کے بعد رزلٹ آنے تک جو گیپ بنتا تھا تقریباً 2.5 سے 3 ماہ، بعض بورڈز اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیتے، اس کو ڈیکریز کرنے کی کوشش، اور یہ فیڈرل بورڈ کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ود ان منتھ جو ہے رزلٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ تو اس کو بھی کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایس ایل او بیسڈ ایگزام جو ہے اس میں جو پیپر ہے اس کا تھیم تو چینج ہوا، یعنی اس کے اندر انہوں نے بچے کا یہ بھی دیکھنا ہے کہ نالج کتنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے میں پرابلم سالونگ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا بچہ اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہے اپنے نالج کو یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں تو انہوں نے میئر کرنی ہے، لیکن پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ سٹل وہی ہے جو 2006 کے بعد طے ہوا، جس میں ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن اینڈ لانگ کوسچن ہے۔ مثلا فیڈرل بورڈ کی بات کریں ہم سائنس سبجیکٹس میں، تو اس میں 12 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 15 شارٹ کوسچن ہوتے ہیں جس میں 11 کرنے ہوتے ہیں، اور 3 لانگ کوسچن ہوتے ہیں جس میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تو پیٹرن وہی ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا پیٹرن تو چینج ہوا ہے، اس کے بیہائنڈ دا سین کیا چینج ہوا ہے۔ بھئی اس کا پورا جو تھیم ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ اب آپ کا جو آپ کے کوسچن ہیں وہ آپ کی بک کے ایکسرسائز سے نہیں آئیں گے، اب بک سے نہیں آئیں گے، بلکہ اب کنسیپٹ بیس کوسچن آئیں گے۔ اور یہ پیپر سیٹر جو ہے، پیپر بنانے والا، اس تک ہے، اس نے کریکلم کو فالو کرنا ہے، اس نے بک کو فالو نہیں کرنا۔ کل کے دن بچہ آ کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی یہ تو آؤٹ آف سلیبس تھی چیز، کیونکہ کریکلم کے اندر کہہ دیا گیا کہ بچے کو پلس کا کنسیپٹ آنا چاہیے۔ اب بک میں تو لکھا ہے جی کوسچن 7 + 3۔ اب اگر وہی چیز پہلے 7 + 3 کے بجائے 9 + 2 آ جاتا تو بچہ کہتا جی یہ تو آؤٹ آف سلیبس ہے، یہ بک میں ہے ہی نہیں ہے یہ کوسچن۔ اب وہ چیز نہیں ہے، اب کریکلم ہے جس میں کہا گیا کہ بچے کو پلس آنا چاہیے، پلس کرنا، ایڈیشن آنی چاہیے۔ تو اس میں کوسچن چاہے وہ
8+2 دے، 7+3 دے یا 6+4 دے، یہ دینے والے کوشچن بنانے والے تک ہے جو مرضی دے، کل کے دن کوئی بچہ یا ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ کنسیپٹ بیس ہو گیا ہے۔ اب بچے نے سیکھا کیا ہے اس کو میئر کیا جائے گا، یہ میئر نہیں کیا جائے گا کہ بک کے اندر کیا ہے اور بچے کو اس میں سے کتنا آتا ہے۔ ایس ایل او بیسڈ ایگزام جو ہے اس میں ای شیٹ کی بات کی گئی کہ ای شیٹ اب دے دی گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا ای شیٹ، یہ ہے کہ وہ الیکٹرانک شیٹ ہے، وہ بھی اس کی مارکنگ بھی کمپیوٹر کرے گا۔ پہلے ہوتا تھا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ایم سی کیوز کا سپوز کوشچن ہے۔ اب جو شارٹ اور لانگ کوشچن ہے ان کا تو مارکنگ وہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ روبرکس بیس مارکنگ ہو جائے گی۔ ایم سی کیوز ہے، ایم سی کیوز میں پہلے تھا جی وہاں ایک کوشچن نمبر 1 ہے، اس کے اے بی سی ڈی 4 آپشن ہیں، ان میں سے جو ٹھیک ہے یہ لکھا ہوتا تھا کہ جس کو ٹک کر دیں، تو بچہ جسٹ اس کو ٹک کر دیتا تھا۔ پھر یہ کہا گیا نہیں جی ٹک نہیں کرنا، آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ لیکن اب جو ای مارکنگ ای شیٹ آئی ہے اس کے مطابق بچے نے ان 4 آپشنز میں سے جو آپشن درست ہے اس کا جو سرکل لگا ہوگا اس کے سامنے، اس سرکل کے اندر اس کو فل کرنا ہے انک، اور بچے کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس نے کون سی انک یوز کرنی ہے۔ اس نے بلو یا بلیک انک یوز کرنی ہے، ریڈ یا گرین یا کچی پینسل اس کو استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اب ای شیٹ جو ہے جس کو ببل شیٹ بھی کہا جاتا ہے یا او ایم آر آپٹیکل مارک ریکگنیشن، او ایم آر آپٹیکل مارک ریکگنیشن، کیونکہ اس کی ریکگنیشن کمپیوٹر کرتا ہے تو اس لیے اس کو وہاں پہ بتایا گیا جو جواب درست ہے اس کو مارک کر دیا جائے، اس کو اندر سے فل کر دیں پورا دائرہ، اور بڑھتے ہوئے دائرے سے باہر انک نہ جائے۔ یہ بھی انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں بورڈ کی طرف سے۔ تو ٹیچرز کو یہ چیز خود بھی سمجھنے اور بچوں کو بھی بتانے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ اسٹرکٹلی بچوں تک پہنچنی چاہیے۔ اب جی بات کرتے ہیں ہم کہ ایشوز کیا ریز ہوئے۔ ایس ایل او بیسڈ ایگزام جب آیا، ایس ایل او بیسڈ کریکولم کی جب بات ہوئی، یہ نیا سسٹم جب پیراڈائم شفٹ آیا، ایشو کیا ریز ہوئے اداروں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے۔ سب سے پہلا ایشو یہ ریز ہوا جی کہ کوئی بک جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں ہے۔ کہا گیا جی کہ نو ریکمینڈڈ بک، آنلی ریفرنس بک۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ریفرنس تو دے دیتے ہیں کہ آپ بک کون سی ریفرنس آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے فیڈرل بورڈ کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ جس بورڈ کی مرضی ہے آپ چاہے کوئی بلوچستان کی پڑھ لیں، کے پی کی پڑھ لیں، سندھ کی پڑھ لیں، لیکن کریکولم یہ ہے اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ بچے کو آنی چاہیے۔ پڑھے گا کہاں سے ڈزنٹ میٹر، اس کو جس بک سے مرضی پڑھائیں، گوگل سے پڑھائیں، ان کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اینی میڈیا کین بی یوزڈ، چاہے آپ انٹرنیٹ سے آپ اس کو نکالتے ہیں، بچے کو آنا چاہیے، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ایس ایل او بیسڈ کریکلم آیا ہے اس کا جو بڑا کی پوائنٹ ہے یہ ہے کہ اب بک جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ یہ بک ہے آپ نے پڑھ لیں، نشان لگوا دیا، بچے نے یاد کر لیا، ایکسرسائز یاد کر لی اور اچھے نمبر لے لیے، وہ بات نہیں ہے۔ دوسرا جو اس میں ایشو ریز ہوا وہ یہ تھا جی کہ کنسیپٹ بیس اسٹڈی ہے۔ اب وہ رٹے والی بات نہیں ہے، رٹا لگائیں گے تو بچے کو وہاں جا کے کوشچن ہی سمجھ نہیں آئے گی، بچے کو اگر اس چیز کی پریکٹس نہیں ہے۔ تو اب فرض کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہوتا تھا کوئی مثلا نیوٹن فرسٹ لا آف موشن، ٹھیک ہے، تو بچے کے ذہن میں ہوتا تھا کہ باقی کوئی کوشچن سمجھ آئے یا نہ آئے، جہاں لکھا ہوگا فرسٹ لا تو اس نے یہ چیز لکھ دینی ہے۔ اب جو کوشچن ہے ہو سکتا ہے اس میں یہ ٹرم ہی یوز نہ ہو فرسٹ لا والی، اب کوشچن اس کو چینج کر کے دیا جائے اور پوچھا وہی جائے اس میں۔ اب بچہ اگر اس کو سمجھ نہیں آئی کوشچن، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، بچے کے اندر وہ جو چیزیں طے کی گئی کہ اس کا نالج بھی ہو، اس کے اندر انالائز کرنے کی سکل بھی ہو، یہ ساری چیزیں اگر بچے کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ تو سمجھ نہیں پائے گا کہ پیپر کیا ہے۔ تو بچہ پیپر سمجھے گا تو تبھی کر سکے گا۔ تو کنسیپٹس بچے کے کلیئر ہونے چاہیے، کنسیپٹ کلیئر ہوں گے بچہ اس کا جواب سوچ سکے گا اور سوچ کے لکھ بھی سکے گا۔
تیسری چیز جو ہے وہ لینگویج بیریئر کی ہے. اب لینگویج بیریئر کیا ہے کہ ہمارے پورے پاکستان میں جو سائنس سبجیکٹس ہیں سیکنڈری لیول اور سے اوپر وہ انگلش میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. مسئلہ یہاں یہ درپیش آتا ہے کہ عام طور پہ بہت جو ایلیٹ کلاس کے ادارے ہیں یا سکولز ہیں کالجز ہیں، ان کو چھوڑ کے اگر ہم عام سکولوں کی بات کریں، وہاں بچوں کی صلاحیت وہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پہ کچھ سوچ کے انگلش کے اندر اس کو لکھ سکیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اب دوسرا اس پہ ایک پوائنٹ ریز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اگر آج بھی ہم اپنا سکول سسٹم کلاس 8 تک اسی پرانے بک فوکسڈ سسٹم پہ چلا رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے 9th اور 10th میں جا کے ہم کہیں جی کہ بچہ SLO بیسڈ ایگزام پہ چلا جائے اور ہمیں اچھا رزلٹ دے. اس کا سلوشن پھر یہ بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے پورا سکول سسٹم جو ہے وہ اس سسٹم پہ اس کو مولڈ کر لیں، پورے SLO بیسڈ سسٹم پہ لے آئیں، تو دین اٹ لکس پاسبل کہ فیوچر میں جا کے ہمارے پاس جو بچے 9th 10th اور سیکنڈری کلاسز میں پہنچیں گے وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ چیزوں کو لکھ سکیں گے، سوچ سکیں گے، لکھ سکیں گے، اور سمجھ بھی کوشچن کو سمجھ بھی سکیں گے. تو یہ ایک ایشو سٹل موجود ہے. اس کے بعد ہے جی نو سلیکٹیو اسٹڈی فار ایگزام. یہ ایک بڑا ایشو ہے جس پہ بچے بھی بڑے پریشان ہیں جی کہ پہلے تو ہوتا تھا 10 چیپٹر ہیں اس میں سے جی چیپٹر نمبر 4 5 اینڈ 9 چھوڑ دیں جی، باقی یاد کر لیں تو آپ کا 100% پیپر پھر بھی کر لیں گے. اب وہ بات نہیں رہی ہے، کیونکہ پیپر اب اس طرح آئے گا کہ وہ کوشچن جو ہیں وہ کوئی چیپٹر وائز اور اس طرح کے کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ اس پہ آئیں گے. وہ کریکولم بتایا گیا کہ کریکولم میں یہ چیزیں اس میں سے آئیں گے، یہ چیزیں آنی چاہیے. اب بک تو کوئی ریکمینڈ ہی نہیں کی گئی، وہ تو ریفرنس بک دی گئی ہے، تو آپ اس کے کون سے چیپٹر جو ہیں وہ ڈراپ کریں گے. تو یہ ایک سلیکٹیو اسٹڈی والا جو قضیہ تھا یہ بھی ختم ہوا. اس کے بعد نیو پیپر پیٹرن. اب پیپر کا پیٹرن تو چینج نہیں ہوا، پیٹرن وہ 2006 کے بعد جو اپلائی ہوا وہ، لیکن اس کا جو تھیم ہے وہ چینج ہوا. یہ بھی ایک ہے کہ اگر یہ تھیم کنسیپٹ بیس کوشچن دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے ان کو سمجھیں اور آنسر دیں، تو یہ ایک مشکل اپنی جگہ پہ موجود ہے ہمارے سسٹم کے اندر، کیونکہ بچے اس لیول پہ زیادہ تر موجود نہیں ہوتے. نمبر 6 جو ہے وہ جی نیو مارکنگ میتھڈ، جو OMR ہم نے کہا یا ای مارکنگ جو ہے، یہ ایک نیا سسٹم ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹیچر کا موڈ اگر بہت اچھا ہے تو وہ اچھے مارکس دے دیتا تھا، غلط کوئی لکھا ہوا کوشچن ہے ٹیچر کی مرضی ہے وہ اس کو ٹک کر کے ٹھیک اس کا آنسر اس کو ٹھیک کر دے اور کہہ دے یہ ٹھیک ہے مارکس دے دے، اور کسی نے بہت اچھا لکھا ہے اس کو مارکس آدھے بھی نہ ملے. تو یہ چیزیں اب وہاں پہ بہت ساری چیزیں وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہیں. ان پہ ٹیچر کا جو خیالات ہیں، ٹیچر کا جو اثر رسوخ ہے وہ اب بہت کم ہو گیا اس پہ. پھر نمبر 7 جو ہے وہ وہی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ شیٹ کے اوپر جو کوشچن کی سپیس ہے جو طے کر دیا گیا کہ اتنی جگہ ہے، آپ نے اس کو اتنی سپیس کے اندر کوشچن لکھنا ہے. تو یہ بہت سارے بچوں کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ بھی بورڈ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایشو درپیش آیا، یہ پرابلم ہم نے سامنا کرنا پڑا کہ کوشچن نمبر وہاں پہ اسپیس میں لکھا ہوا ہے جی کہ یہاں کوشچن نمبر یہ لکھیں، سپوز کوشچن نمبر 5، یہاں بچے نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے کوشچن نمبر 2. اب جب وہ اس کے بیچ بن کے روبرکس مارکنگ کے لیے جائیں گے تو ایگزامینر اس کو کس پہ پرکھے گا؟ یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. تو آج کی جو میری ویڈیو تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ میں بڑی ڈیٹیل سے SLO بیسڈ ایگزام اینڈ کریکلم جو ہے آپ کو سمجھا سکوں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ اس کو سمجھ سکیں، والدین ہیں آپ سمجھ سکیں کہ آپ کا بچہ اس سسٹم سے گزرے گا انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک لیول پہ، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے. ٹیچر ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا میتھڈ ہے اس کا، اور اگر آپ کسی ادارہ کے انتظامیہ ہیں، ہیڈ ہیں، آپ کے علم میں ہو کہ SLO بیسڈ ایگزام جو ہے وہ کیا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ نے اس کو ضرور پورا سننا ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر دیں، اور میں آپ سے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا.
بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔